کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائیگر نیازی کہلائے جانے والے سقوط ڈھاکہ کے اہم ترین کردار جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی اولاد میں اس وقت کون کون پاک آرمی میں سرو کر رہا ہے؟ جنرل نیازی جب سیاست میں آئے تو وہ اپنے جلسوں میں ذوالفقار علی بھٹو کو کیا چیلنج کرتے ہوئے علل اعلان کہا کرتے کہ اگر تم مرد کے بچے ہو تو مجھے پھانسی پر لٹکاؤ۔ اور ہاں، کیا واقعی جنرل نیازی پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے ذمہ دار تھے، یا پھر وہ جنرل یحییٰ خان اور بھٹو کی اندر خانے سیاست کو سمجھ ہی نہ پائے؟ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی مکمل لائف سٹوری جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ سقوط ڈھاکہ کے اہم ترین کردار جنرل امیر عبداللہ خان نیازی آج سے 110 سال قبل 1915 میں میاں والی ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگ فوج میں تھے تو ایسے میں امیر عبداللہ کا بھی ہمیشہ سے فوج میں جانے کا خواب تھا۔ اپنے شہر سے ابتدائی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد وہ برٹش آرمی میں بطور جوان بھرتی ہو گئے۔ امیر عبداللہ خان نیازی اپنے فوجی کریئر کے آغاز پر دوسری جنگ عظیم لڑنے برما کے محاذ پر بھیج دیے گئے۔ جنگ عظیم دوم میں بہادری اور جوان مردی دکھانے والے امیر عبداللہ خان نیازی کو ملٹری کراس سے نوازا گیا اور انہیں برٹش انڈین آرمی کی طرف سے ٹائیگر نیازی کا خطاب دیا گیا۔ امیر عبداللہ خان نیازی 1945 میں لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان کی نگرانی میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے عسکری ٹریننگ لیتے رہے۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں بریگیڈیئر نیازی کی شاندار جنگی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہلال جرأت سے نوازا۔ تب انہیں ثانی طارق بن زیاد کہا جاتا تھا۔ مشرقی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی پاکستانی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی آفیسر تھے کہ جن کے یونیفارم پر سب سے زیادہ میڈل سجے نظر آتے۔ جنرل گل حسن اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 1971 میں جنرل نیازی کو مشرقی محاذ کی قیادت سونپی گئی۔ یہ امتحان کی گھڑی تھی۔ ایک کے بعد ایک جنرل مشرقی پاکستان کی کمان سنبھالنے سے انکار کر رہا تھا۔ جنرل ٹکا خان کے بعد یہ ذمہ داری جنرل نیازی کو سونپی گئی، جن کا سینہ 28 تمغوں سے جگمگا رہا تھا۔ انہیں 3 ڈویژن فوج کے ساتھ مشرقی پاکستان کا دفاع کرنا تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب A Stranger in My Own Country میں لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان تعیناتی کے بعد افسران سے کہا، میں اس حرامزادی بنگالی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس موقع پر ایک بنگالی فوجی آفیسر میجر مشتاق بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے بوس جنرل نیازی کی بات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے باتھ روم میں جا کر خود کو گولی مار لی۔ اس واقعے کو احمد فراز نے اپنی شاعری میں کچھ یوں بیان کیا: سینہ چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے۔ مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے۔ ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے۔ اور پھر 16 دسمبر 1971 کا وہ سیاہ دن آیا جب مشرقی پاکستان کے مارشل اور ایڈمنسٹریٹر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے ڈھاکہ میں دشمن بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ جنرل نیازی نے لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے روبرو ہتھیار ڈال دیے اور شکست تسلیم کر لی، اور یوں ہزاروں پاکستانی جنگی قیدی بن کر بھارت کی حراست میں چلے گئے۔ جنرل نیازی نے بھارتی لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کو اپنا ریوالور جمع کروایا، جو آج بھی انڈیا کے آرمی میوزیم میں موجود ہے۔ جنرل نیازی کو آرمی پروٹوکول کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا۔ وہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں قید کاٹتے رہے۔ ایک مرتبہ جب ایک صحافی نے جنرل نیازی سے پوچھا کہ آپ نے دشمن کے آگے ہتھیار ڈال کر خود کو بزدل ثابت کیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ جنرل اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنی کنپٹی پر پستول تان کر خود کو شوٹ کر لیتے؟ تو جواب میں جنرل نیازی کا کہنا تھا کہ میرے پاس تمام وسائل تھے، اگر میں چاہتا تو فوجی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے وہی کیا جس کا مجھے حکم ملا۔ جنرل نیازی کا یہ جملہ آج بھی تاریخ میں درج ہے کہ ڈھاکہ ول فال اونلی اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ مشرقی پاکستان کے المناک سانحے کے بعد جنرل نیازی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، مجھے اپنے شہر میں برقع پہن کر جانا پڑے گا۔ جنرل نیازی وہ آخری جنگی قیدی تھے جسے 4 سال کی اسیری کے بعد اپریل 1975 میں انڈیا نے چھوڑا۔
जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी को भारतीय फौज के जवान लाहौर के वाघा बॉर्डर तक लाए और उन्हें पाक आर्मी के हवाले किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल न्याजी की मुसलसल किरदार कुशी होती रही। आपने सुना होगा कि जनरल न्याजी मशरकी पाकिस्तान की कमान लेते हुए मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा से बोले, आपने मुझे ईस्ट पाकिस्तान की कमांड तो दे दी, लेकिन मुझे अपनी मिस्ट्रेस की कमांड कब दोगे? ऐसा कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इमा पर जनरल न्याजी का इमेज खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और किताबों में तहरीर ऐसी तमाम तर मुग़ल्लज़ात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद मरहूम ने जनरल न्याजी का इंटरव्यू किया। वो बताते थे कि जनरल साहब टिश्यू पेपर से आंसू साफ करते हुए बोले, हाँ ज़िया शाहिद, हमसे बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन जितना झूठ किताबों में लिखा गया है उसका तो 1% भी दुरुस्त नहीं। इंडिया से रिहाई के बाद जनरल न्याजी पाकिस्तान में चुप नहीं बैठे। उन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा और पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद PND में शामिल हुए। जनरल न्याजी ने जमाते आलिया मुजाहिदीन के नाम से अपनी सियासी जमात भी रजिस्टर्ड करवाई, जिसका इंतखाबी निशान पगड़ी था। ताहम उन्होंने खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। जनरल न्याजी अपने जलसों में भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा करते थे कि अगर मैं सानिया मशरकी पाकिस्तान का मुजरिम हूँ तो बड़े शौक से मेरा कोर्ट मार्शल करो, अगर मैं कसूरवार हूँ तो भले मुझे सूली पर लटका दो। साल 1915 में मियांवाली के मज़ाफ़ाती इलाके बल्लू खेल में पैदा होने वाले अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी 1 फरवरी 2004 के रोज़ 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्हें लाहौर कैंट के फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जनरल न्याजी के दामाद अब्दुल रऊफ न्याजी पाक फौज में कर्नल थे। जनरल न्याजी के बेटों के नाम हबीबुल्लाह न्याजी और अमानुल्लाह न्याजी है। जनरल न्याजी ने सानिया मशरकी पाकिस्तान और अपने जंगी अयाम की आप बीती द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तहरीर की इस किताब का उर्दू तर्जुमा मैंने हथियार क्यों डाले के नाम से छप चुका है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी पठान है। यही वजह है कि कप्तान मुखालिफिन उन्हें जनरल न्याजी का रिश्तेदार बतलाते हुए उन पर तनकीद का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जनरल न्याजी और इमरान खान दोनों न्याजी कौम से हैं और दोनों मियांवाली के रहने वाले हैं, लेकिन कप्तान और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमरान खान शेर मान खेल न्याजी हैं, जबकि जनरल न्याजी का ताल्लुक न्याजी कौम की बल्लू खेल शाख से था। अगर हम बात करें जनरल न्याजी के रिश्तेदारों की तो उनमें पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसबाह उल हक, लिया से MNA अब्दुल मजीद खान न्याजी और न्याजी बस सर्विस के बजाज खान न्याजी के नाम शामिल हैं। जनरल न्याजी पर तनकीद करने वाले उनके बारे में ये सियासी जुमला अक्सर दोहराते हैं कि जो मर गया वो शहीद, जो जिंदा बचा वो गाजी और जो भाग गया वो न्याजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लेडी डियाना पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मरीम नवाज की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और भुट्टो के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।